الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الصلوات بندے تو ڈھیر سارے بیٹھے ہیں لیکن صلوات جو ہے بڑی ایسا اللہ اکبر یا رسول اللہ خداوند قدوس آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے اور اس عبادت کا ثواب کثیر اور اجر وفیر عطا فرمائے۔ پروردگار عالم او کریم و رحمان و رحیم اللہ ہم تمام شیعہ سنی بھائیوں کو مقصد عزاداری امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ علماء کرام کو سن رہے ہیں اور میں بھی مسلسل بلالیاں سے پھر پنجا بٹیاں اور پھر وہاں یہاں آیا ہوں دوڑ کر بھاگ کر، تو یقیناً یہ نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا۔ آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں یہ بھی اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے، ماشاءاللہ۔ اور پڑھنے والے کا بھی انتخاب اس کریم پروردگار نے کر لیا ہے پڑھنے کے لیے، وگرنہ یاد رکھنا کہ جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ یہ عزاداری کی وجہ سے عزاداری، یہ جلوس، یہ ماتم، یقین کرو کہ ان کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا ذکر زندہ نہیں ہے کہ آپ چند عزادار مل کر یہاں بیٹھ گئے تو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے رسول اللہ کے بچے کا ذکر ہو رہا ہے، زہرا کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیے مولانا صاحب سمیت میرے سمیت
ہمارا وجود تک نہ تھا اس وقت بھی محمد و آل محمد کا ذکر ہو رہا تھا۔ ہمارا نام و نشان تک نہ تھا، کہیں پر ہمارا تذکرہ تک نہ تھا، اس وقت بھی محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا۔ اور یقین کریں کہ جس کا ذاکر خود خدا ہو، اور میں نہیں کہتا کربل کے میدان میں جس اللہ کی توحید کے تذکرے کو حسین ابن علی نے بلند کیا، اسی لیے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ان بندوں میں بیٹھ کر، انسانوں میں بیٹھ کر اس دنیا میں تم میرے ذکر کو بلند کرو، تم میرے ذکر کے جھنڈے گاڑو، تم میری توحید کے پرچم لہراؤ، پھر ان فرشتوں میں بیٹھ کر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور حسین ابن علی نے بھی کربلا کے میدان میں توحید کے پرچم کو بلند کیا، اسلام کے پرچم کو بلند کیا، اللہ کی وحدانیت کے پرچم کو بلند کیا۔ اب جب تک خدا کی خدائی باقی رہے گی اس وقت تک حسین ابن علی کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اب میرا ایک سوال ہے، میں نے کوشش کروں گا کہ زور نہ لگاؤں، آپ کو بات کچھ سمجھا سکوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ حسین ابن علی کا ذکر اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک خدا کی خدائی باقی ہے، تو اب میں تمام جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں جن کا خدا کے وجود پر ایمان ہے، تو مجھے بتائیں کہ خدا کب تک رہے گا، خدا کب سے ہے اور کب تک رہے گا؟ تو جب سے خدا ہے اور جب تک خدا رہے گا اس وقت تک محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کا ذکر یہ عزاداری لوگوں کی محتاج نہیں ہے، مجموع کی محتاج نہیں ہے، بندوں کی محتاج نہیں ہے، شخصیات کی محتاج نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے شخصیات کے ساتھ اس کو باندھ دیا ہے کہ وسیم عباس پڑھنے والا ہے، یہ فلاں کوئی علامہ فہامہ پڑھنے والا ہے، کوئی نامور شخصیت پڑھنے والی ہے۔ نہیں میرے دوستو، اہل بیت کا ذکر شخصیتوں کا محتاج نہیں ہے، ذاکروں کا محتاج نہیں ہے، علماء کا محتاج نہیں ہے، قاریوں کا محتاج نہیں ہے، کسی واعظ کا محتاج نہیں ہے، کسی عزادار کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم محتاج ہیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم کہیں کہ ایک مولوی کی وجہ سے یہ ذکر زندہ ہے، ایک واعظ کی وجہ سے یہ ذکر زندہ ہے، ایک ذاکر کی وجہ سے یہ ذکر زندہ ہے، ایک مولانا کی وجہ سے یہ ذکر زندہ ہے، قطعاً ایک عزادار اور ماتمدار کی وجہ سے یہ ذکر زندہ نہیں ہے، بلکہ عالم کی زندگی، واعظ کی زندگی، خطیب کی زندگی، ذاکر کی زندگی، ماتمی کی زندگی، عزادار کی زندگی اگر باقی ہے تو یہ صدقہ ہے ذکر حسین ابن علی۔ اور یقین کریں کہ یہ کتنا مقدس اور یہ کتنا پاکیزہ ہے ذکر محمد و آل محمد۔ یہ تو اس زہرا کے بچے کا ہم پر کرم ہے، یہ تو کرم ہے سیدہ کے اس لال کا، وگرنہ ہم تو ذاتوں میں بٹے ہوئے تھے، یہ فلاں ہے، یہ کمی ہے تو یہ سردار ہے، یہ سید ہے تو یہ بلوچ ہے، یہ خان ہے تو یہ ملک ہے۔ ہم تو سرداریوں میں بٹے ہوئے تھے، ہم تو چودراہٹ میں بٹے ہوئے تھے، ہم تو سیٹ چھوٹی سے مل جائے کرسی تو ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، ہم تو ذاتوں میں بٹے تھے، قبیلوں میں بٹے تھے، ہم تو پتہ نہیں کس کس کے ذاتیات کے اندر آ کر کسی کو بڑا کہہ دیتے تھے، کسی کو چھوٹا کہہ دیتے تھے۔ زہرا کا لال تیرا شکریہ، تو نے برادریوں سے نکال کر برابری میں بٹھا دیا۔ اے فاطمہ کے لال، اے حسین ابن علی، اے زہرا کے لخت جگر، تیرا جتنا شکریہ ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ سید ہے تو بھی خاک پہ بیٹھا ہے، بلوچ ہے تو بھی خاک پہ بیٹھا ہے، کسی اور ذات کا ہے تو
بھی خاک پہ بیٹھا ہے، عالم کرسی پر بیٹھا ہے ذکر کر رہا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی بیٹھے ہیں، کوئی عالم آ جائے وہ خاک پہ بیٹھا ہے، کوئی ذاکر آ جائے وہ خاک پہ بیٹھا ہے، اور دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ اتنی کرسی اور تیری دنیا کی چودراہٹ اور تیری دنیا کی کرسی اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا فرش عزا پہ بیٹھنا قیمتی. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میرے جامعۃ المنتظر میں جہاں کا میں سٹوڈنٹ رہا، اس میں 7 محرم کو اگر گورنر پنجاب بھی آتا ہے تو وہ فرش عزا پر بیٹھتا ہے. اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اے گورنر پنجاب، تجھے اپنی کرسی پہ زیادہ سکون آیا تھا یا فرش عزا حسین پر، تو وہ کہتا ہے اتنا سکون اس کرسی میں نہیں ہے جتنا سکون فرش عزا حسین ابن علی پر ہے. تو اللہ نے برادریوں سے نکال دیا، اللہ نے برابری میں بٹھا دیا. یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا، یہ صدقہ ہے زہرا کے بچوں کا. اور اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کی اس نعمتوں بھری کائنات میں ان تو ادو نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. تم نہیں، جن انسان فرشتے ساری کائنات کو ملا لو، ان مولویوں کو ملا لو اور گننا شروع کر دو کہ اللہ نے کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں، تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی ہیں. اور اگر اللہ فرماتا ہے گن سکتے نہیں ہو، لیکن میری ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اور جتنا جتنا تم میرے شاکر بنتے چلے جاؤ گے، شکر ادا کرتے چلے جاؤ گے، میں کریم اللہ اتنا ہی اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. اور میں کہتا ہوں اللہ کی 2 نعمتیں ہیں، ایک نعمت عام ہوتی ہے، ایک نعمت خاص ہوتی ہے. ایک عمومی نعمت ہے، ایک خصوصی نعمت ہے. عمومی نعمت کون سی ہے؟ یہ چاند اللہ کی عمومی نعمت ہے. توجہ ہے نا میری طرف؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ یہ سورج اللہ کی عمومی نعمت ہے، یہ سیارے اللہ کی عمومی نعمت ہے، یہ بارش کا برسنا یہ اللہ کی عمومی نعمت ہے. میں پوچھتا ہوں کیا چاند اپنی روشنی دیتے وقت یہ کہتا ہے کہ کافر کو نہیں دینی ہے، میں نے مشرک کو نہیں دینی ہے، میں نے زندیق کو نہیں دینی ہے، میں نے کمیونسٹ کو نہیں دینی ہے، میں نے کسی ہندو کو روشنی نہیں دینی ہے؟ یہ سورج اپنی شعائیں جب دیتا ہے تو یہ عمومی نعمت ہے، یہ کافر پہ بھی برس رہی ہے، یہ مسلمان پہ بھی برس رہی ہے. یہ ان روشنیوں سے ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے. پلیٹیں فقط آپ میں نہیں لگائی ہوئی، کافر بھی لگا کے بیٹھا ہے، وہ بھی ایسی چلا کے بیٹھا ہے، وہ بھی اپنے کاروبار سے کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کی عمومی نعمت ہے. بارش اللہ کی عام نعمت ہے. یہ نہیں دیکھتی کہ میں غریب کے گھر پہ برس رہی ہوں یا امیر کے، میں غریب کی کھیتی پہ برس رہی ہوں یا امیر کی کھیتی پہ برس رہی ہوں. یہ عام نعمت ہے جو اللہ نے ہر ایک کو عطا کی ہے، لیکن ایک نعمت اس کریم کی جو خاص ہے اللہ فقط مسلمانوں کو عطا کرتا ہے کہ محمد جیسا نبی عطا فرماتا ہے. کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد کتنے ایسے کافر ہیں جو اللہ کی وحدانیت کو تو اقرار کرتے ہیں، جو اللہ کی توحید کا اقرار تو کرتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، جو عیسیٰ روح اللہ تو کہتے ہیں، جو موسیٰ کلیم اللہ تو کہتے ہیں، لیکن محمد نبی اللہ نہیں کہتے، محمد رسول اللہ نہیں کہتے. شکر ادا کرو کہ یہ اللہ نے خاص نعمت مسلمانوں کو عطا فرمائی، جن کے سینوں میں محمد مصطفیٰ کی محبت کا نور ہے. اور محمد الرسول اللہ یہ اللہ کی خاص نعمت ہے. اور پھر فخر سے سر اٹھا کے چلا کرو کہ اللہ نے آپ شیعہ حیدر کرار کو، اہل سنت خاص اہل سنت بھائیوں کو یہ نعمت عطا کی ہے کہ انہیں علی کی محبت عطا فرمائی ہے. یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے. رسول اللہ کی محبت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے اپنے جیسا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے. خدا کی قسم رسول کی محبت بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، علی کی محبت بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، حسنین کریمین کی محبت بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، صحابہ کرام کی محبت بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. یہ اللہ کی خاص نعمت ہے جو اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے.
کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی محبت نہیں ہے بلکہ بغض رکھتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کے مقدس صحابہ کا بغض رکھتے ہیں۔ نہیں، یہ شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں محمد مصطفیٰ جیسا نبی عطا فرمایا، علی مرتضیٰ جیسا ولی عطا فرمایا، حسن مجتبیٰ جیسا جنت کا سردار عطا کیا، حسین ابن علی جیسا جنت کا سردار عطا کیا، اور صحابہ دیے، کوئی ابو ذر ہے، کوئی کمبر ہے، کوئی میثم تمار ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کتنے مقدس صحابہ عطا فرمائے، یہ اس کی خاص نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور یہ محبت ہی تھی جو آپ کو گھروں سے کھینچ کر لائی ہے۔ یہ محبت ہی سنی شیعہ بھائیوں کی تھی محمد و آل محمد کے ساتھ جو آپ کو یہاں پر لائی ہے۔ اور میں کہتا ہوں، میں نہیں کہتا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بہت پیارے صحابی رسول ہیں۔ انس بن مالک قبلہ ایک مرتبہ پیغمبر کی خدمت میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ قیامت کب آئے گی؟ تھکے تنی میں بیٹھے، یہ قیامت کب آئے گی؟ کم الساعہ؟ میں تو کہتا ہوں قیامت آ گئی ہے، آ گئی ہے یا نہیں آ گئی؟ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، ایک وٹ پہ جھگڑا ہو رہا ہے، اس چارے پہ جھگڑا ہو رہا ہے، ایک درخت پہ جھگڑا ہو رہا ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہے، ماں بیٹے کی دشمن ہے، بیٹا ماں کا دشمن ہے، بھائی کی عزت کوئی نہیں ہے، نوکر کی عزت ہے۔ یہ قیامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ مسجدوں سے لوگ دور ہیں، نمازوں سے لوگ دور ہیں، روزوں سے لوگ دور ہیں، سجدوں سے لوگ دور ہیں، باپ کی عزت نہیں کرتے، دوست کی عزت کرتے ہیں۔ یہ قیامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ قیامت تو آ چکی ہے، قیامت تو اپنا وجود دکھا رہی ہے، لیکن کہتا ہے یا رسول اللہ یہ قیامت کب آئے گی؟ صحابی یہ رسول پوچھنے والا ہے، پیغمبر بتانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی، کیا تو نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ جی تسی تو سارے کیتی بیٹھے ہو، میرے سوال سارے تیاری کی تھی بیٹھی۔ پیغمبر نے فرمایا کیا قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں، اور صحابہ کی عظمت کبھی بیان کروں گا کہ صحابی کے کہتے ہیں کہ صحابہ کی عظمت بیان نہیں کرتے، صحابہ کا مقام کبھی آپ کے سامنے میں بیان کروں گا کہ کتنا مقام ہے۔ پوچھنے والا صحابی ہے، بتانے والے پیغمبر ہیں کہ کب آئے گی قیامت؟ فرمایا کیا قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری قیامت کی تیاری کے لیے میں اپنی نمازوں کی کثرت پر ناز نہیں کرتا، میں اپنے روزوں کی کثرت پر ناز نہیں کرتا، میں اپنے حج کی کثرت پہ ناز نہیں کرتا، میں اپنی زکاتوں کی کثرت پہ ناز نہیں کرتا، میں اپنے صدقات و خیرات کی کثرت پہ ناز نہیں کرتا۔ تھوڑا سا بندہ نمازی بن جائے دوسرے کو بندہ نہیں سمجھتا، تھوڑا سا حاجی بن جائے دوسروں کو گناہگار سمجھتا ہے، تھوڑا سا روزے رکھنا شروع کر دے باقی سب کو بے دین سمجھتا ہے۔ یہ نہیں فرما رہے، صحابی رسول کہتے ہیں میں نمازوں کی کثرت پہ ناز نہیں کرتا، اپنی قیامت کی تیاری نمازوں کی کثرت کو نہیں سمجھتا، روزوں کی کثرت کو نہیں، حج کو نہیں، زکات کو نہیں، صدقات کو نہیں۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں پھر کس چیز پر ناز ہے جس پہ تو کہتا ہے میں نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ کہتے صحابی رسول فرماتے ہیں میری قیامت کی تیاری کے لیے اتنا کافی ہے، انا احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، پتہ نہیں کیڑا پنڈ ہے، کیا نام ہے قبلہ اس کا، ٹھٹا کیما اور اس کے ارد گرد رہنے والے اور فروقہ کے مومنین، یاد رکھنا کہ جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو گئی وہ قیامت اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تیاری کر چکا ہے۔ وہ کبھی جس کے دل میں اللہ کی محبت وہ بھی کبھی نمازوں سے بھاگتا ہے، جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہو وہ بھی کبھی روزوں سے وہ اتنے نسخے لکھواتا ہے، جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہو کیا وہ بھی حج و زکاتوں سے بھاگتا ہے، جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو کیا
کیا وہ حسن کی محبت نہیں ہوتی اس کے دل میں؟ اس کے دل میں حسین کی محبت نہیں ہوتی؟ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب کسی کافر نے کہہ دیا تھا نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، دعوی محبت کر دیا، آواز قدرت آئی، کل میرا حبیب ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں رسول سے محبت ہے تو پھر میرے رسول کا اتباع کرو، میرے رسول کی پیروی کرو، میرے رسول کے پیچھے چلو، جتنا تم میرے رسول کے پیچھے چلتے چلے جاؤ گے اتنا خدا کے محبوب ترین بندے بنتے چلے جاؤ گے۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اللہ بھی تم سے عشق کرنے لگ جائے گا، شرط یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ پیدا کرو۔ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے نبی کا اتباع کرو، میرے نبی کے عاشق بنو، میرے نبی کے محب بنو، میرے نبی سے محبت کرو، یحببکم اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو دو نعمتیں اللہ فرما ہے کہ میرے مصطفیٰ سے محبت تم کرتے جاؤ، اللہ تمہیں دو نعمتیں عطا فرمائے گا، ایک تو اللہ تمہارا محبوب بن جائے گا، اور دوسرا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں، سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، انا احب الحسین، میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی حسین سے محبت کر، اے میرے کریم اللہ جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر۔ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ اور اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے خدا سے محبت کی اسی کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ تو محبت گھوم نہیں رہی ہے، اللہ رسول اہل بیت محمد و آل محمد کے ارد گرد۔ اگر تم جنت کا ٹکٹ لینا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول اور رسول کی آل سے محبت کرتے چلے جاؤ، پھر شاہ جانے تیرا جانے۔ اور محبت کیا مانگتی ہے؟ محبت کیا اس کو کہتے ہیں؟ مطلب آپ کہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے اور میں کہوں ایک گلاس پانی تو دے دو، اور کوئی بھی یہاں سے اٹھ کے دینے کے لیے تیار نہیں، ایک گلاس پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مولانا صاحب سے بڑی محبت ہے، مولانا صاحب سے بڑا پیار ہے، مولانا صاحب سے بڑا عشق ہے، ایک گلاس پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور مولوی صاحب سے محبت کرتا ہے۔ محبت کا دعویٰ خدا سے ہے، محبت کا دعویٰ مصطفیٰ سے ہے، محبت کا دعویٰ حسنین کریمین سے ہے، محبت کا دعویٰ سیدہ فاطمہ زہرا سے ہے، محبت کا دعویٰ آل مصطفیٰ سے ہے، اصحاب مصطفیٰ سے ہے، محبت کا دعویٰ ان سے ہے۔ اور کام کبھی یزید والے، کبھی شداد والے، کبھی فرعون والے۔ یہ فرعون کون تھا؟ فرعون کس کو کہتے ہیں؟ جو موسیٰ کے زمانے میں تھے۔ ہر زمانے میں ایک فرعون بیٹھا ہے، ہر زمانے میں اس فرعون کی فکر کے لوگ بیٹھے ہیں، ہر زمانے میں فرعونی فکر کے لوگ جو کہ تخت پر بیٹھ کر جو کہ لوگوں کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں، یہ ہمارے انڈر ہے، ہم جیسے مرضی ان کو کچلیں، وہ مولوی ہو، وہ ذاکر ہو، وہ کوئی بھی ہو، میں ادھر بیٹھا ہوں حاکم بن کے میں کہتا ہوں رگڑا دے دو۔ نہیں، محبت جو ہے، دعوی محبت جو کرتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ تو آپ کے پاس آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مل کے بتاؤ نا ذرا، جب چپ کر کے بیٹھے ہو، آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ زور سے بولو۔ آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ آپ حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں؟ آپ زہرا کے بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ اس کی دلیل کیا؟ دلیل محبت کیا؟ جی
بولو دلیل محبت کیا ہے؟ کوئی دلیل تو دے دو یار کہ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. کون سی دلیل ہے آپ کے پاس کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں جو علی کہتے جائیں ہم کرتے جائیں، جو حسن مجتبیٰ کہتے جائیں ہم کرتے جائیں، جو حسین ابن علی کہتے جائیں ہم کرتے جائیں. علی کہیں سو جاؤ، بولو علی کہیں اٹھ جاؤ. علی کہیں یہ وقت نماز ہے تو نماز میں نظر آؤ. علی کہیں یہ وقت مجلس ہے تو مجلس میں نظر آؤ. علی کہیں یہ وقت اپنے بچوں کو ٹائم دینے کا ہے تو ان کو ٹائم دیتے نظر آؤ. اگر تو فصلوں میں کام کرنے والا ہے تو پتہ نہیں، میں مولوی علماء کرام سے یہ اکثر کہتا ہوں، فقط نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، ان چارے کو کاٹنا بھی عبادت ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، خدا کو راضی کرنے کے لیے ہو. کبھی آپ کو پتہ چل جائے نا وہ کتنا مہربان ہے ہم پر. اس کے اندر ڈالتے ہو نا گندم کا دانہ ڈالتے ہو، سیدھا کون کرتا ہے اس کو؟ جی تم تو ڈال کے چلے جاتے ہو اور پھر بڑے فخر کرتے ہو، ہماری اتنے مڑ ہوئی تو اتنے کھلوار ہوئی تو اتنی گندم ہوئی تو ہم اتنی لے کر گئے اور اتنی ہماری فصلیں ہوئی تو اتنے پیارے پٹھے اور کماد ہوئے. یہ کس نے کیا ہے؟ تم تو ڈال کے چلے گئے. اللہ ہر دانے پر ایک فرشتہ معین کرتا ہے جو اس کو سیدھا کرتا ہے، جس سے کونپل نکلتی ہے، پھر تیرے درخت بنتے ہیں، پھر تیرے باغ بنتے ہیں، پھر تیری فصلیں اگتی ہیں، پھر تو اپنی فصلوں کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے. جتنا اپنی فصلوں کو دیکھ کر خوش ہوتا جا، اتنا اس رب کا شکر بھی ادا کرتا چلا جا. اور جتنا تو اس رب کا شکر ادا کرتا چلا جائے گا، یہی تو محبت خدا، یہی تو محبت رسول ہے، یہی تو محبت اہل بیت ہے کہ جتنا تو شاکر بنتا چلا جائے گا، اتنا تو کامیاب ہوتا چلا جائے گا. اور یہ شکر ہی تو تھا جس شکر کو ادا کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ شکر ادا کرنے کے لیے آقا بیٹھے ہوئے ہیں. ہم شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے تو نے علی جیسا بابر دیا. اللہ تیرا شکر ہے ان بہنوں بیٹیوں کے لیے کہ تو نے فاطمہ جیسی معظمہ خاتون عطا فرمائی. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہنوں بیٹیوں کو زینب کبریٰ کا کردار عطا فرمایا. تو نے ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا کردار دیا ہمیں. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ 4 سال کی بچیوں کے لیے بھی جناب سکینہ کا کردار ہمارے ساتھ. یہ کردار اگر جھلکتا ہوا نظر آتا ہے تیری مجالس کے اندر، تیری محفلوں کے اندر، تیری عزاداریوں کے اندر. یہاں آیا ہے تو بھی اور میں بھی، اور یہاں ماتم بھی کریں گے، یہاں عزاداری بھی کریں گے، یہاں مجلس بھی سنیں گے، لیکن تیرے سر کا جھکا ہونا بتائے. جب تم مجلس سے واپس جائے تو لوگ کہیں اس کا کردار بتاتا ہے کہ یہ حسینی ہے، اس کی سیرت بتاتی ہے کہ یہ حسینی ہے، اس کا اخلاق بتاتا ہے کہ یہ حسینی ہے. تیری بہنیں اور بیٹیاں جب اس بھٹا قیمہ سے پیدل جا رہی ہو فروخہ کی طرف یا اپنے گاؤں کی طرف، ان کا جھکا ہوا سر بتا رہا ہو کہ یہ زہرا کی کنیزیں ہیں، ان کی آنکھوں کا حیا بتا رہا ہو کہ یہ مجلس سے کچھ لے کر آئی ہیں. اور اگر تو بھی اسی طرح اکڑ کے دیکھ رہا ہے اور آنکھیں پھاڑ کر جن آنکھوں سے تو نے رو کر سارا دن من بکا علی الحسین اور تبکا اور تباکا وجبت لہ الجنہ کی حدیثیں سن کر تو روتا رہا، اپنے آنکھوں کا غسل کرتا رہا، پاکیزہ کرتا رہا، پاک کرتا رہا. ان آنکھوں کو پاک کرنے کے بعد پھر نجاست کی طرف لے جاتا ہے، پھر گھور کے دیکھ رہا ہے، پھر چوکوں میں کھڑا ہے، پھر سڑکوں میں کھڑا ہے، پھر بازاروں میں کھڑا ہے، پھر ماؤں بہنوں بیٹیوں کی طرف تیری غلط نگاہ اٹھ رہی ہے تو پھر مجلس میں نہ آیا کر. مجلس تو تمہیں ادب سکھاتی ہے، مجلس تو تمہیں محبت سکھاتی ہے، مجلس تو تمہیں حب آل محمد سکھاتی ہے. اور حب آل محمد کا نور تیری آنکھوں میں نظر آئے، حب آل محمد کا نور تیرے چہرے میں نظر آئے، حب آل محمد کا نور تیری چال میں نظر آئے، تیرے چلنے میں نظر آئے. پتا چلے کہ جب یہ اتنے نیک ہیں ان کے ایمان کتنے مقدس ہیں.
جب یہ اتنے حیادار ہیں تو ان کے آپ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ابھی 10 منٹ میرے پاس ہیں، 4:30 بجے مجھے کہا تھا کہ ختم کر دینا۔ محبت ان سے کی ہے جن سے خدا بھی محبت کرتا ہے، اور یقین کرو یہی وجہ تھی، اسی محبت کی وجہ سے وہاں سے گزر گئی علی کی بیٹیاں جہاں گزرنے کے قابل نہ تھی۔ چھوٹا سا گاؤں ہے نا، یہ قصبہ ہے، ڈیرہ ہے، ان جٹوں زمینداروں سے پوچھو جب تیرا بیٹا فصلوں میں کام کر رہا ہو، تیرے بیٹے کو کوئی گالی دے دے، تیرے بیٹے کو کوئی جھڑک دے، تیرے بیٹے کو کوئی برا بھلا کہہ دے، میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں نے کئی کلاڑیاں اٹھائی ہوتی ہیں، ڈنڈے اٹھائے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، تجھے کوئی چھوٹی سی گالی دے دے تیری اولاد کو تو جذبات میں آ جاتا ہے۔ ارے جس کے سامنے 72 جنازے پڑے ہوئے ہیں، کبھی زہیر کا لاشا، کبھی حبیب کا لاشا، صحابہ کے لاشیں اٹھا کے سید لا رہا ہے، اور صبر کی انتہا ہے، صبر کی انتہا، صبر بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ اور کربل کی مقتل میں کبھی 6 مہینے کا لاشا اٹھا کے پھر رہا ہے اور کہتا ہے رضم بقضائک و تسلیم لامرک، اللہ تیری رضا پہ راضی ہوں۔ 7 قدم آپ بھی آگے چلتے ہیں نا، 7 قدم پیچھے چلتے ہیں۔ کتنا لجپال ہے حسین، کتنا صابر ہے حسین، کہتا مولا تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اور ایک مقام تو وہ بھی آیا کہ حسین جیسا صابر بھی اپنے دونوں بازوؤں پہ یوں کر کے چلا، کہتا ہے اکبر مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا، کتنا بڑا صابر ہے، لیکن پیدر بزانو پسر زانو بزانو رسید، پیدر بلاش پسر زانو بزانو رسید۔ جب سید چل نہیں سکا نا تو زانووں کے بل چلا اور کہا اکبر مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا۔ جب اٹھایا ہے نا، میں نے تاریخ میں پڑھا کتنا صابر تھا حسین ابن علی، کہا اکبر اپنے دونوں بازو میرے گلے میں ڈالا۔ اللہ اکبر، ایک بازو تو ڈالا علی اکبر نے، اور میں نے تاریخ میں پڑھا دوسرا سینے پہ رکھا ہوا ہے۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں علی اکبر بیٹا میں چاہتا ہوں زندگی میں آخری مرتبہ سینے کے ساتھ سینہ لگ جائے، میں تیرے رخسار چوم سکوں، اپنے دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈال۔ تو کیا کہا، آؤ صبر پوچھنا ہے تو صابر سے پوچھو۔ خدا کی قسم کہا بابا ظالم نے کوئی اتنا ظلم کے ساتھ برچھی ماری ہے نا، اس کا پھل ٹوٹ گیا ہے میرے سینے میں، اس کا پھل۔ میں کہوں گا مولا تو نے کہا ہوگا ابراہیم آ کے دیکھ میں پھل نکال رہا ہوں، میری آنکھوں پہ پٹی بھی نہیں ہے، میں صابر بتا رہا ہوں۔ اس حسین کا اتنا بڑا صابر 72 لاشوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں او ظالموں میں تمہیں معاف کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ 72 لاشوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں عمر ابن صاحب میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے نانے کی سیرت کو اپنا، میرے نانے کے کردار کو اپنا، میرے نانے کی سیرت کے مطابق عمل کر، میں 72 لاشیں معاف کر دوں گا، میں جنت کا سردار ہوں، جنت لکھ کر دیتا ہوں۔ لیکن پتہ ہے نا جو بدبخت ہوتے ہیں کہتے ہیں جنت چاہیے پر تجھ سے نہیں چاہیے، ہمیں تو یزید سے جنت چاہیے۔ ہاں تیری طرف کوئی منہ کر کے تھوک دے تو 10 دن تک اس سے بات نہیں کرتا، اور حسین 72 کے لاشوں میں کہہ رہے ہیں میرے نانے کی سیرت پہ عمل کر میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، حسین ابن علی نے سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی چادروں کو بھی قربان کر۔ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اپنی عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، لیکن کیا رسول کے بیٹے کے صبر، اس سے بڑا صبر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کی بہنیں بیٹیاں یہاں سے ننگے سر نکلیں اور خدا نخواستہ ان کے کو پیچھے لگ جائے آپ کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں کیا زہرا کی بیٹیاں وہاں سے گزر گئی، کبھی کوفے کا بازار آیا، اور عزادروں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ وہی کوفے کا بازار تھا جب پہلی مرتبہ علی کی بیٹی آئی تھی نا بازار کوفہ میں، تو کہا تھا حسن بیٹا قافلے کو روک لو، شام کا وقت ہونے دو، رات کا وقت جب ہوگا نا آدھی رات کو میں اپنی بیٹیوں کو کوفہ میں لاؤں گا۔ عزاداروں جب کوفہ میں داخل ہو رہی تھی نا پہلی مرتبہ علی کی بیٹیاں مولا خلافت کے منبر پہ بیٹھے تھے، جب گزری ہیں نا علی کی بیٹیاں عماریوں میں ہیں، ایک مرتبہ علی نے عماری کا پردہ اٹھایا اور فرمایا اے زہرا کی بیٹی زینب پہچان لے یہ کوفہ کا صدر بازار ہے، زہرا کی بیٹی یہ کوفہ کا بازار ہے۔ جب
چند ہی قدم چلے جب کوفہ کا چوک آیا، علی نے محمل کو بٹھا دیا اور ایک مرتبہ عماری کا پردہ اٹھایا اور کہا زینب یہ کوفہ کا چوک ہے۔ عجب نہیں، علی کی علی بیٹی نے ایک مرتبہ کا بابا یہ بازار تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، مجھے کیوں دکھا رہا ہے؟ کہا بیٹا ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھ میں رسیوں ہوگی، تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، اسی بازار سے اسی چوک سے تو گزر رہی ہوگی۔ اللہ اکبر کہا کرتی تھی ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو اسے بھی کوئی رسیاں پہنا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، وہی کوفہ کا بازار بھی آ گیا، وہی شام کا بازار بھی آ گیا۔ لیکن میں کہتا ہوں جب کوفہ کے بازار سے گزر رہی تھی نا علی کی بیٹی تو ظالم تھے کوفہ والے بھی، لیکن کوئی کھجور پھینک رہا تھا، کوئی پتھر پھینک رہا تھا، لیکن جب شام کے بازار سے علی کی بیٹی گزری نا اللہ اکبر، کس کے ہاتھ میں کھجور تھی، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، اور ایک عالم بیان کر رہے تھے کچھ آگ کی چنگاریاں بھی پھینک رہے تھے۔ ایک چنگاری اس سر پہ آئی جس کے ہاتھ پابند رسن تھے، عزاداروں گلے میں خاردار توک تھا، پاؤں میں زنجیریں تھیں اور ہاتھوں میں کڑیاں تھیں، ہتھکڑیاں سید سجاد کے سر میں آ کے گری۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جس کے ہاتھ بندے ہوئے ہوں اور جس کے پابند رسن ہوں اور جس کے پاؤں میں زنجیریں ہوں اور آگ کی چنگاری گری، ایک مرتبہ سید سجاد کا منہ پھر گیا اپنے بابا حسین کے سر کی طرف اور کہا بابا کاش تو نے سجاد کو اجازت دی ہوتی تو آج یہ ظالم شام کے بازاروں میں ایسا ظلم نہ کرتے۔ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، خدا کی اسلام کو بچانے کے لیے اور نبیوں کی نبوتوں اور ان کی تمام محنتوں کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے اور حسین ابن علی کے بچوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تاکہ اللہ کا دین بچ جائے، رسول اللہ کی شریعت بچ جائے۔ تو آپ سے یہ پوچھتا ہوں جس شریعت کو بچانے کے لیے رسول کے بیٹے نے سب کچھ دے دیا، کیا وہ شریعت میرے گھر میں نظر آتی ہے؟ کیا وہ مولانا صاحب کے وجود پر وہ شریعت نظر آتی ہے؟ اگر تو آتی ہے تو پھر سمجھو کہ تم کامیاب ہو گئے ہو، اگر نہیں آتی تو کوشش کرو حسین ابن علی کی کشتی میں بیٹھ جاؤ تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔